جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین, دس از رانا عبداللہ حماد فرام دا پلیٹفارم آف ڈیلی ٹائمز پاکستان اینڈ بزنس پلس. ٹوڈے اٹ از این آنر فار می ٹو انٹرویو ون آف دا موسٹ فائنسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیئر ان پاکستان. اب وہ صرف انویسٹیگیٹو رپورٹر, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہے, وہ ایک کالمنسٹ ہے. ہی از این ایوارڈ ونر. He is someone who has faced the wrath of Pakistan's military establishment. He has also made a name for himself in the polarized field of Pakistani journalism sphere. ان کو ڈینیل پیل ایوارڈ بھی ملا لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی سے انڈر گریجویشن کی 2001 کے اندر. اس کے بعد انہوں نے جرنلزم جوائن کیا, شیفنگ اسکالر بنے, نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھا اور لاتعداد ایسی ان کی اچیومنٹس ہیں. وی اوور ہیئر ہیو عمر چیمہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عبداللہ, کیسے ہیں آپ؟ ہاؤ آر یو سر؟ آئی ایم گڈ. سر اس دور کے اندر 2001 کے اندر جب لوگوں کا صرف شوق یہ ہوتا تھا کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آنا ہے یا اخبار میں چلو کالم چھپ گیا, یہی بہت بڑی بات ہے. اس دور کے اندر یو ڈیسائیڈڈ ٹو بیکم این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, وجہ اس کے پیچھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو جرنلزم میں آنے کے حوالے سے ہے کہ جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ ایک حادثاتی طور پہ کسی بھی پروفیشن میں چلے جاتے ہیں, تو میں بھی جرنلزم میں یعنی کہ آئی کیم بائی ایکسیڈنٹ. لیکن جرنلزم میں آنے کے بعد مجھے لگا کہ میں جرنلزم کے لیے ہی بنا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ مجھے جو ایک میری گڈ لک ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا پروفیشن بھی بنا اور یہ میرا پیشن بھی بن گیا. اور یہ ایک بہت ہی ایک ایکسیلنٹ کمبینیشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, چیمپئنز ڈونٹ ہیو فکس آورس. جی جی. جو 9 to 5 کام کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ پھر ایکسیلنس اچیو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو جب آپ کو اپنے پروفیشن سے پیار ہوتا ہے نا, محبت ہوتا ہے, تو پھر آپ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں, وہی کرتے ہیں. اور پھر جو جرنلزم کے حوالے سے آپ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, بیسیکلی تو جو میرے ساتھ یہ ٹائٹل لگا نا انویسٹیگیٹو والا, یہ پیناما پیپرز کے نہیں اس سے پہلے لگ گیا تھا. یہ 2008 کی بات ہے. اور اس ٹائم جو دی نیوز میں انویسٹیگیٹو سیل انہوں نے قائم کیا, تو میں اس میں میری انڈکشن ہوئی, تو ادھر سے ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹو لگ گیا. لیکن میں پہلے بھی نا جب کوئی بھی سٹوری کرتا تھا, یہ میری ایک خواہش تھی اور ارج تھی کہ میری سٹوری ڈیفرنٹ ہونی چاہیے, دوسروں سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے, تب بھی پڑھی جائے گی. کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے جب دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگی تو اس کی ایک مارکیٹ بھی تب ہوگی. تو لہٰذا میں پہلے بھی چیزوں کو ذرا ایک ان ڈیپتھ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, سٹوریز بھی اسی انداز میں کرتا تھا. بلکہ یہی ایک سبب بھی بنا کہ مجھے انہوں نے انویسٹیگیشن سیل میں بھی لیا کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ اگر اس کو بجائے کہ بیٹ رپورٹنگ کے ہم ادھر لے آئیں تو یہ اس کا ادھر رجحان بھی ہے, تو ہمیں ضرورت بھی ہے. تو پھر ادھر سے کام چل پڑا. سر ڈیورنگ یور انیشیل ڈیز کوئی ایک ایسی آپ کی کہانی, ایک ایسی آپ کی سٹوری جو کہ آپ نے اپنے ایڈیٹر کو پچ کی ہو, وہ اپروو ہو گئی ہو, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں پھر آپ کے لیے مشکل پیش آئی ہو, اف یو کوڈ شیئر اٹ؟ کوئی ایز سچ ہمارے ہاں جو ایک نظام ہے نا, سسٹم ہے پاکستان میں ان پرٹیکولر, اس میں یہ ہے کہ جب سٹوریز ہمارے پاس آ جاتی ہیں نا تو پھر ہم بتاتے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ ایڈیٹر کو بھی تب پتہ چلتا ہے جب سٹوری ڈرافٹ ہو جاتی ہے. کیوریشن کا اس کے پاس جانے کا ہمارے اندر چاہا نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ طے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیلنجز آ رہے ہوں یا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ اس میں فلاں چیز کی کمی ہے, تو یہ ہے. لیکن میں نے ویسے ایک جو ہے نا, ایک میں سیلف موٹیویٹڈ ہوں. مجھے خود اپنے لیول پہ جب میں کام نہیں بھی کر رہا ہوتا تو مجھے ایک احساس میرے اندر موجود ہوتا ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا انہوں نے بھی مجھے کھلا چھوڑا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ادھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک معیار تھا کہ ہر ٹائم آپ نے ضروری نہیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا وہ بڑی ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتی ہے اور بڑی ایک فرسٹریٹنگ بھی ہے ایٹ ٹائمز. کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہم ایک لیڈ کو فالو کر رہے ہیں, اچانک آپ آگے ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں. تو ایک آپ کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چوکا چھکا کے علاوہ کوئی سنگل ڈبل وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں, کوئی آپ کی ایکسکلوسیو سٹوریز ہوں وہ اپیئر ہوتی رہیں. تو ان دا مین وائل کوئی آپ پہ ایک ذرا برڈن بھی کم رہتا ہے
اور اگر آپ کوئی ایک لانگ ٹرم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. میں اس کی بلکہ ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے 2013 میں نے ٹیکس پر رپورٹ کیا تھا تمام جو ممبر آف پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ٹیکسز کے حوالے سے, اور میں اس پہ تقریباً 1 سال میں نے کام کیا. اور میں نے پہلے If I'm not wrong, یہ The News کی اسٹوری دی نیوز کی اسٹوری تھی. ہاں, اور یہ اسٹوری جو ہے وہ سائملٹینیسلی وہ دی نیوز میں بھی پبلش ہوئی, ادھر سارے اخبارات میں بھی پبلش ہوئی, نیو یارک ٹائم, گارڈین, AFP, رائٹرز, CNN, الجزیرہ, نیشنل پبلک ریڈیو امریکہ کا, انہوں نے سب نے کیری کی تھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے ذرا چیزیں پہلے شیئر کر لی تھیں, ایک امبارگو ورژن جو ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں, ان پرٹیکولر فارن میڈیا کے ساتھ نا, کہ آپ اس کو دیکھ لیں, اگر آپ نے کچھ چیزیں ویریفائی کرنی ہیں مجھے بتائیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری ہاں نہیں وہ کوئی اس وجہ سے وہ اسٹوری پک کرنے میں کوئی ہیزیٹیٹ فیل نہ کریں کہ اس میں پتہ نہیں کوئی ویریفائیبل ہے یا نہیں ہے. وہ ایک ان اے سینس کہ وہ پاکستان کیا پوری دنیا میں وہ اپنی نیچر کی ایک پہلی سٹوری تھی کہ کسی جگہ پر اس طرح سے تمام پارلیمنٹیرینز کا ایک ڈیٹا اس کو کسی جگہ پر کبھی ریلیز نہیں ہوا. تو ہم اس کو کر رہے تھے اور وہ بہت امپیکٹفل سٹوری تھی, تو اس پہ مجھے 1 سال لگا. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ جیسے پیناما پیپر. میں آپ کو کٹ کہہ رہا ہوں, کیا اس سال کے اندر آپ کبھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں فیل کرتے تھے, کبھی اس طریقے سے نہیں فیل کرتے تھے کہ یار کیا ہی فائدہ ہے, اب 6 مہینے لگ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے اگلی اسٹوری نہیں, اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نا, جس طرح میں نے کہا نا کہ اس دوران آپ کوئی ایک روٹین کی اسٹوریز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو میں ایک اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی نا سال میں 2-3 اسٹوریز ایسی ہونی چاہیے. کوئی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی روٹین میں ایکسکلوسیو چلتی ہیں, اور ہر اسٹوری کی ایک اپنی عمر ہوتی ہے. کچھ کی 1 دن ہوتی ہے, کچھ کی کچھ گھنٹے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ کا کوئی لوگ 1 ہفتہ یاد رکھتے ہیں. اور جو چیزیں آپ کی یاد رکھی جاتی ہیں نا, وہ آپ کی کوئی اس طرح کی کوئی ایک جو اچیومنٹس ہیں, جو اس طرح کی جو سٹوریز ہوتی ہیں نا, جیسے ٹیکس والی ہے یا جس طرح آپ نے پیناما کا ذکر کیا, تو یہ والی سٹوری جو ہیں وہ ایک کافی دیر کے لیے یاد رکھی جاتی ہیں, وہ آپ کی ایک وجہ شہرت بن جاتی ہیں. اچھا, آج کل کے دور کے اندر جب صحافیوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں, اینڈ یو ہیو فیسڈ جسے کہتے ہیں نا دی رات آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور آپ کے ساتھی جتنے بھی صحافی تھے اس دور کے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کچھ ہیں جو کہ اب بھی پاکستان کے اندر ہیں. واٹ از کیپنگ یو ان پاکستان؟ کیا آپ کی صرف فیملی آپ کے لیے ایک وجہ ہے پاکستان میں رکنے کے لیے, یا کہانیاں یہاں پہ زیادہ ہیں؟ دیکھیں, میں تو میرا کوئی پاکستان پر احسان نہیں ہے, لیکن میں چھوڑ ہی نہیں سکتا پاکستان. میں باہر جاتا بھی ہوں تو میں کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رہ سکتا, اور اکثر مجھے کئی دفعہ انویٹیشن آتے ہیں, میں باہر جاتا نہیں ہوں. اور مجھے ابھی بھی کچھ 2-3 امریکن یونیورسٹیز ہیں کہ جن کی طرف سے ایک اسٹینڈنگ آفر ہے فار لائف کہ آپ جب بھی آنا چاہیں آپ ہماری فیکلٹی جوائن کر لیں. اور وہ ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جو ادھر کی جو جن کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ آپ سمجھیں کہ جو ٹاپ 5 میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک شوق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی دھرتی سے محبت یہ ایک نیچرل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کسی پر احسان نہیں ہے. کئی لوگ جو ہیں عام طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ احسان کر رہے ہوتے ہیں جی کہ مجھے یہ آفر تھی تو میں جو ہے نا میں نہیں گیا, میں پاکستان میں رہا ہوں. بھائی, جو آپ کو پاکستان عزت دے سکتا ہے وہ کوئی ملک آپ کو عزت نہیں دے سکتا. What is the one thing while living in Pakistan as an investigative journalist جو کہ آپ فیئر آج بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ کرنے سے, اس کے بارے میں بولنے سے, یا اس کے بارے میں لکھنے سے؟ ویسے تو آپ کسی چیز کے اوپر نہیں کتراتے ہیں, آپ DLP سے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے کہیں پہ بھی نہیں. اچھا, میں نے جو آج تک اسٹرینگتھ ڈرا کی ہے میں نے سچ سے کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے اگر یہ بات کا پتہ ہے نا کہ یہ درست ہے تو پھر بعض اوقات آپ کو بڑے کوئی جنونیوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, تو میں اس کا کوئی طریقہ تلاش کرتا ہوں کہ یار دس مسٹ کم آؤٹ. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس طرح آپ نے بات کی نا کہ میں ISI کا ٹارگٹ بھی ہوا, تو اس کے بعد بھی جس چیز نے مجھے ایک ثابت قدم رکھا تو وہ یہ چیز تھی کہ یار مجھے پتہ چلے کہ میں نے غلط کیا کیا ہے. تو غلط کیا کیا؟ ہاں, کچھ نہیں غلط کیا. ٹھیک ہے, دیر واز نو ریزن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن سٹوریز کی وجہ سے یعنی میرے پہ وہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا, ان سٹوریز کے حوالے سے میں سٹوری کرنے سے پہلے ان کو سوال بھیجتا تھا,
دو ہفتے میں ان کے جواب کا انتظار کرتا تھا. مجھے آئیڈیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس اکثر انفارمیشن ڈاکیومنٹڈ ہوتی تھی. تو لیکن میں اس میں نا ایک طرح سے ایک میسج بھی دیتا تھا انتظار کرنے میں کہ بھئی میرا آپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. فار می اٹس اے اسٹوری, ٹھیک ہے, فار می اٹس اے بزنس, یعنی کہ یہ میرا بزنس ہے. جو جرنلزم ہے نا, اچھا بزنس کی لوگ بڑی ایک نیگیٹو کنوٹیشن ہوتی ہے. ہاں اچھا انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. وہ اگر بزنس نہیں کریں گے تو ہمیں بھی تنخواہ نہیں ملے گی نا, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی لوگ جو غلط کہنے والے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو تنخواہ کے بغیر کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے میں اس کنٹیکس میں بھی نہیں بات کر رہا, اگرچہ تنخواہ کے بغیر میں بھی سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن بزنس مین کہ اٹس مائی ورک, ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. بلکہ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ سٹوری نہ کریں, تب کی بات ہے, جس کے بعد میں کڈنیپ بھی ہوا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے آج ایگری نہ کریں, کچھ دیر بعد کریں, کچھ مہینوں بعد یا ریٹائر ہونے کے بعد کریں, کہ جب ہم پولیٹیشینز پر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ کرتے ہیں, آپ فوجیوں پہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یا تو پھر ہم کہیں کہ ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, اگر نہیں ہے تو وی مسٹ ڈو اٹ, ٹھیک ہے. اور اگر اکثر لوگوں کا تقاضا یہ ہے جو کہ جینون ہے کہ لوگ چیزوں کو ایک فیبریکیٹ کرتے ہیں, اس کے میں بھی اگینسٹ ہوں. اگر کوئی بندہ اس طرح کی فیبریکیشن میں انوالو ہوگا تو میں تو اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. لیکن میں اپنے کیس میں بات کرتا ہوں کہ میں ان کو سوال بھیجتا ہوتا تھا باقاعدہ, ٹھیک ہے. اور یہ چیز نے مجھے اسٹرینتھ دی ہے, یعنی کہ سچ جو ہے نا, سچ کی ایک اپنی پاور ہے, سچ کی اپنی پاور بے شک ہے. لیکن اوور دا کورس آف past 4 to 5 months I have regularly been watching your vlogs and آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی, آپ کے جیو کے اوپر بھی جب آپ بیپر دیتے ہیں یا کچھ, there is this one thing جو کہ نہ صرف میرا الزام ہے بٹ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابھی بھی اگر آپ ٹویٹر کھولیں گے ٹویٹس آئیں گے آپ کے سامنے کہ all of a sudden عمر چیمہ جو کہ ایک نڈر صحافی ہوتا تھا کہیں نہ کہیں پہ گورنمنٹ کی اور کہیں نہ کہیں پہ پنجاب گورنمنٹ کی سائڈ لینے لگ گیا اور ان کے خلاف بولنے سے کتراتا ہے. اچھا, یعنی کہ کترانے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کترانے میں, لیکن یہ ہے کہ میں دیر مسٹ بی اے ریزن کہ وائی آئی ایم کرٹیسائزنگ سم ون, ٹھیک ہے. اب جو ہمارا جو موجودہ کرائسس ہے نا جو چل رہا ہے, میرا ایک کنسیڈرڈ ویو ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی کنونس کر لے کہ ہمارا نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ میں نے اپنی فریڈم سے زیادہ کبھی کسی چیز کو عزیز نہیں رکھا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے مجھے سوائے اپنے ادارے کے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں کیا ہوا کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے تو اس لیے میں کسی کے حق میں بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ میں آئی ٹرائی ٹو بی پارٹ آف سولوشن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں کڈنیپ ہوا تھا نا اور میں واپس آیا ٹارچر وغیرہ کے بعد, تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا. میں نے نفرت کو کبھی مسئلے کا حل نہیں سمجھا, ٹھیک ہے. میں سوچتا تھا کہ جو لوگ مجھے مار رہے تھے ان کو کیا بتایا گیا تھا میرے بارے میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ پتہ نہیں مجھے سی آئی اے کا ایجنٹ سمجھتے تھے, کیا سمجھتے تھے, پتہ نہیں کیا کسی نے بتایا ہوگا, کوئی لفافہ صحافی ہے یا پتہ نہیں کون سے راہ کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں, ایسے ہی ہوگا نا. تو اس میں کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو شاید یہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہوتی ہے. تو میں نے اس ٹائم آ کے نا 3 آرٹیکل لکھے تھے کہ انٹیلیجنس کی ریفارمز ہونی چاہیے. اب بتائیں, وہ نہ نون لیگ نے کیے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے کی ہیں اور نہ پی ٹی آئی نے کی ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنے اپنے ٹائم پر روتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا یہ جمہوریت کے لیے نہیں لڑ رہے, ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ کسی اگر پی ٹی آئی کی بھی آپ بات کریں گے تو وہ کسی سیاستدان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, وہ بھی فوج کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ہم پر لازم ہے کہ جب وہ فوج کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بات کریں تو کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی انڈیا کی بات کریں تو کہتے ہیں جی تسی انڈیا چلے جاؤ, ٹھیک ہے. آج کل ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ ہم سے تقاضا کریں کہ چونکہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو اپنے ٹائم پر انہوں نے کام کیے ہیں اس پہ نادم نہیں ہے. اگر تو وہ کہہ دیں کہ ہم نے غلط کیا تھا, وی ور رانگ, ہم اس کو رپیٹ نہیں کریں گے, ہم نے خود فیس کیا, ہم اس کو رپیٹ نہیں کریں گے, مجھے یعنی کہ میرا اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں رہتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے, جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں جتنی نفرت کی سیاست پھیل گئی ہے اس کی حالیہ تاریخ میں کس نے بنیاد رکھی,
ٹھیک ہے. انتقام کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد کس نے تھوڑا سا آپ سے آئی وڈ بیگ ٹو ڈیفر آن دس جسٹ بیکاز کہ کیا پہلے دور کے اندر نواز شریف بے نظیر بھٹو کے اوپر جو ہاں ونڈرفل ویری گڈ کویسچن. اب یہ ہے کہ انہوں نے اس سے سیکھا. ان کے سیکھنے کی ایک علامت یہ تھی کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑائی ہے اس سے کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ لیتی ہے, ہم آئندہ سے لڑیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس ٹائم کئی باتوں پہ ایگری کیا اور جس میں ایک یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے. ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں. اب جو سچویشن ہماری ہے نا, اب جب تک کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں آتا, جب تک رولز طے نہیں ہوتے کہ ہم نے جو سیاست کیسے کرنی ہے, یہ مسئلہ چلتا رہے گا. خان صاحب کے بارے میں سیٹھی صاحب نے, نجم سیٹھی صاحب نے ابھی گزشتہ 2 سے 3 دن پہلے ایک بیان دیا جس پہ انہوں نے کہا, جس کا جو ان کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ پوری پاکستان کی اتھارٹیز, پاکستان کی اسٹیٹ از دیئر ان سائڈ لائننگ عمران خان, اور ملک کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں, جو روزمرہ مسائل پیش ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بھی کنسرن نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو ٹیک دیٹ ایز اے اسٹیٹمنٹ؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک ان کے لیے بہت بڑا کرائسس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا کرائسس ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اپنی سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ جائے گا تو ہمیں یہ نہیں چھوڑے گا. تو ایک یہ جو ہے نا ایک فیئر ڈریون اپروچ ہے. لیکن اس کا سلوشن کیا ہے الٹیمیٹلی؟ پھر کیا سلوشن ہے؟ ٹھیک ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک عمران خان کچھ چیزوں پہ ایگری نہیں کریں گے, رولز پہ ایگری نہیں کریں گے, پالیٹکس کے رولز ہیں نا, ہم جرنلسٹ ہیں نا, تو جرنلزم کے کچھ رول ہیں نا کہ جو بندہ ان سے اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ تو جرنلزم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پالیٹکس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر میں اچھا نہیں لگتا میرے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. یہ بھی تو نہیں ہے, میری بھی تو ایک اپنی لائف ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کو یہ بات کی نہیں تھی, اس نے میرے بارے میں پھیلا دی. ٹھیک ہے. تو یہ جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی, یہ انفارچونیٹلی یہ ٹینشن چلتی رہے گی. اور جو ہو رہا ہے یعنی کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اینی بڈی ہیپی. لیکن میرا پوائنٹ پھر سوال یہی آتا ہے کہ کیا میں جو ہے یعنی کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی اس بات پہ میں ایگری کروں, کیا وہ یہ تو کہہ دیں کہ جو پہلے ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا, ہم غلط تھے. ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی جو مانیں گے نا تو اتنا کو مانیں گے جی کہ نہیں اس میں دوسرے انوالو تھے. یہ خود انوالو تھے, ہمیں خود آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے. اور آپ نے ایگزامپل بھی دی اپنے ولاگ کے اندر کہ آپ کے 2 جاننے والے تھے جن کو ایک کو آپ نے چھڑوا لیا, دوسرے کو ابھی تک نہیں چھڑوا سکے بیکاز ایویڈنس وہاں پہ موجود تھا. تو وہ جو ہے نا مسئلہ, یہ اب جو یہ پولرائزیشن ہے یہ اوور آل پوری سوسائٹی کے لیے بڑی تباہ کن ہے. ٹھیک ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے جی وہ بڑا پاپولر لیڈر ہے, اگر آپ نے میرے ولاگ میں سنا ہو, میں تو اس چیز کا اقرار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کسی کو کہ میں اگر کسی کو کسی سے ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں, میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ حقائق میں میں ڈس آنیسٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے انالیسز میں میں ڈسپیشنیٹ رہنے کی کوشش کرتا ہوں, غیر جذباتی انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. غیر جذباتی سے میں تھوڑا سا آئی وڈ بیگ ٹو ڈیفر آن دیٹ لیٹر آن. اچھا میرا آپ سے آخری 2 یہ ہوں گے کہ کیا 24 کو جو گورنمنٹ کی اپروچ ہوگی وہ فیئر ڈریون ہوگی یا وہ ایک اسٹریٹجائزڈ سوچ ہوگی, اور کیا 24 کو واقعی میں پنجاب کی بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نکلے گی؟ باقی صوبوں کی تو کچھ حد تک نکل آتی ہے, لیکن کیا پنجاب کی بھی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ان کو پنجاب سے نکلنے نہ دیں, بلکہ ان کو اپنے اضلاع سے نہ نکلنے دیں. تو وہ ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں. سی ایم کے پی کی گاڑی نہیں جا سکتی حماد اظہر کو پک کرنے؟ سی ایم کے پی کدھر جائے گا پنجاب میں؟ حماد اظہر تو میرے خیال آلریڈی کی کے پی میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو پک کرنے کے لیے لاہور جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے, دیکھیں اب جو ہے نا اصل میں مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے ود ان دا پارٹی. نہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. یا اس ٹائم جو ہے نا اصل میں اوور آل جو ساری سیاست ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے کہ کوئی ہیں عمران خان کے حمایتی ہیں, کوئی ہیں عمران خان کے مخالف ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, عمران خان کے گرد ہے. یعنی کہ عمران خان ہی از سچ اے پاورفل کیریکٹر ناؤ. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی ایک اس لحاظ سے تو اب یہ ہے کہ جو اس کے مخالف ہیں وہ ان کا ایک علیحدہ الائنس ہے. ایون آپ دیکھ لیں نا امریکہ میں ادھر جو ہے جو لوگ کمالا کو ووٹ دے رہے تھے
وہ اس کو یعنی کہ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ ٹرمپ کی مخالفت میں دے رہے تھے. اب ان کا یہ خیال تھا کہ جو ٹرمپ ہے ہی از ڈینجرس فار ڈیموکریسی، ہی از ڈینجرس فار امریکہ. ٹھیک ہے، تو وہ اس سینس میں دے رہے تھے. اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دے رہے تھے. بہت سارا ووٹ اس طرح کا بھی تھا. کیا پاکستان کے اندر ریلیجیس ایکسٹریمزم کی جو ایک نئی لہر آفٹر اینڈ بیفور ذاکر نائکس وزٹ انٹو پاکستان، کیا اس کا خاتمہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ نہیں ہوگا؟ گورنمنٹ کو اور خصوصی طور پہ جو کہ ایک لبرل جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو ان کا الائنس ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، کیا ان کو پالیسیز بنانی چاہیے، امپلیمنٹ کرنی چاہیے ٹو کاؤنٹر دس جو کہ ایک ڈریکولا ہمارے اوپر ایک طاری ہے؟ دیکھیں، اس کا تو پہلے تو احساس کرنا ضروری ہے نا کہ یہ آپ کا خیال ہے کہ ڈریکولا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتے احساس. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اندر سے ویسے ہی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ہماری جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ پھر جو ہے یعنی کہ آپ نے کہنا ہے لیکن عمران خان نے آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال کی. ٹھیک ہے، ایون آپ دیکھیں کہ کسی ٹائم پیپلز پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی لیڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو، ٹھیک ہے، اس نے بھی مذہب کو بہت زیادہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، جنرل ضیاء کو تو گالیاں دیتے ہیں نا، جنرل ضیاء کی کوئی سیاسی اولاد نہیں ہے کہ جو اس کو ڈیفینڈ کرے. ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامائزیشن شروع کی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کا ایک ایکسٹینشن ہے، تسلسل ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو زیادہ ہمیں اس کے بارے میں کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر ٹائم سوچنے سے بعض اوقات نا جب چیزیں آگے نہ بڑھ رہی ہوں نا تو آپ فرسٹریٹ ہی ہوتے ہیں، یعنی پریشان ہوتے ہیں، چیزیں آگے نہیں بڑھتی. تو اگر کوئی لوگ اکنامکلی امپروو کرنا شروع کر دیں نا جدھر، اور اکانومی جو ہے نا وہ لوگوں کو ریشنل بھی بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے کاموں میں لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ادھر ادھر کوئی لنچنگ کا ٹائم نہ ملے، اپنے کاموں میں لگے ہوں، یا ان کو پتہ چلے کہ اگر پولیس گرفتار کر کے لے گی میرا کاروبار تباہ ہو گیا. اگر کسی کا پہلے ہو ہی نہ تو اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جیل بھی جو ہے وہ موج ہو جائے کہ میں چلیں 4 دن ادھر کوئی جو ہے فری میں کھانا مل گیا تھا. اور پھر وہ موٹیویٹڈ بھی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ دے آر آن دا رائٹ پاتھ. کوئی دنیا میں آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جو کہتا ہو کہ میں ہسٹری کی غلط سائڈ پہ ہوں؟ سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک سائڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے، پرسپیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، میں تو جو اپنے مخالف نقطہ نظر کے لوگ ہیں میں ان کو بھی آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم کہ یہ کیسے سوچتے ہیں. یعنی کہ ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کمپرومائز کر گیا ہوں، میرے خیال میں ان کے کوئی مسائل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو اوورآل ہم جب تک فیکٹس کو نہیں جانیں گے تب تک ان کا تدارک بھی نہیں ہو سکتا. میں لاسٹ پوائنٹ ٹو یو وڈ بی کہ عمر چیمہ جب جیو کے اوپر بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم پہ، تب ان کی جو ایک ٹون ہوتی ہے دیٹ از ویری، آئی مین ناٹ ان اے نیگیٹو وے بٹ ویری ویل مینرڈ، ویری ویل اسٹرکچرڈ اینڈ ایوری تھنگ. جب یہ عمر چیمہ یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں تو ٹرولی عوامی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، عوامی آواز میں اور سب کچھ، اور اٹانومی کی بات کرتے ہیں، اور پھر ٹلی کو دبانے کی بات کرتے ہیں، اور کچھ 2-3 ایسے اور بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ. وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہیں کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اچھا، میرے خیال ہے کہ ایک تو ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. جو ادھر جیو پہ ماحول زیادہ فارمل ہوتا ہے، ادھر میں اکیلا ہوتا ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ میں اصل میں بائی نیچر بھی نا انفارمل آدمی ہوں. میں جو ہوں نا میں اس کو نہیں چھپا سکتا. یعنی کہ میرے کوئی نا ایک جیسے ہوتے ہیں نا کہ 2 چہرے، وہ نہیں ہو سکتے. اگرچہ یعنی کہ آپ نے جو بات کی جیو سے آپ 7 بجے وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کا 10 بجے آپ کا ویلوگ آتے ہیں، وہ ٹوٹلی ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کچھ لوگوں کی موجودگی میں چارج ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اکیلے ہی چارج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کی موجودگی میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں. کارڈ کے اوپر جو لوگ پینلسٹ ہوتے ہیں وہ چارج نہیں کرتے ہیں لوگوں کو. لاسٹ ون ٹو یو وڈ بی سر کہ آج کل کے جو ینگ صحافی ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے ہیں اسٹوری کو. ایک کہانی آئی ہے، بس کہانی کو جلدی باہر بھیجنا ہے، لگانا ہے، پوسٹ کرنے کی ایک جلدی ہوتی ہے، پبلش کرنے کی ایک جلدی ہوتی ہے. کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرے، اور کیا یہ صحیح پریکٹس ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جو ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے نا جرنلزم کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی ٹریننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ میرے پاس ایک سٹوری آ گئی، انفارمیشن آ گئی، تو میں نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کب وہ اس پوزیشن میں آتی ہے
کہ میں اس کو چلانے میں کامیاب ہوں یا چلا سکوں کہ جس میں میرا رسک لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. جیسے میں نے ابھی سوری آپ کی بات کاٹا ہوں, ابھی آپ نے ریسنٹلی بلاگ کیا ڈسکا کے انسیڈنٹ کے اوپر, جو کہ 7 مہینے کے حاملہ خاتون کی لاش کو 3 حصوں میں کاٹا. اب وہ ڈان نے, وہ دا نیوز نے, باقی سوشل میڈیا پہ بھی پلیٹ فارمز نے وہ آج سے 3 سے 4 دن پہلے رپورٹ کر دی تھی. آپ کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس پر 1 دن پہلے, ابھی آج سے 1 دن پہلے آپ نے اس کے اوپر رپورٹ کی؟ آپ کیا اس کو ویریفائی کر رہے تھے؟ اگر ویریفائی کر رہے تھے کس طریقے سے کر رہے تھے فار بیسک بگنر؟ اچھا, لیکن یہ ہے کہ میں, یہ وجہ نہیں تھی, ویریفیکیشن کا ایشو نہیں تھا, کیونکہ بی بی سی پر بھی آ چکی تھی, باقی جگہوں پر بھی آ چکی تھی, اس میں پولیس کو بھی کوٹ کیا گیا تھا. وہ وجہ نہیں تھی. بس ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایک دن کوئی ایشوز پوائنٹ کوئی زیادہ ہوتے ہیں ٹاپکس, تو وہ کسی طرح کوئی ٹاپک جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک جرنلزم میں میں نے ایک جو چیز سیکھی ہے, اور میں آگے دوسرے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آلویز ڈاؤٹ یور سیلف, کہ اپنے آپ پر شک کریں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. ٹھیک ہے, کہ جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پایا گیا ہے, تو جو آپ کو خیال ہے آپ کا کہ وہ ادھر کیوں تھا, یا جو آپ کو کسی نے بتایا, تو اس کو چیلنج کریں کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ پری پبلیکیشن ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا, جیسے کہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈسپیشنیٹ ہو کے سوچنا, غیر جذباتی انداز میں. غیر جذباتی انداز میں دیکھیں, میرے خواہشوں سے صورتحال نہیں بدل سکتی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں جتنا حقائق کے قریب اس کو دیکھنے کی کوشش کروں گا تو میرا انالیسز اتنا ٹھیک ہوگا. دوسرا, انالیسز بھی جتنا انفارمڈ ہوگا وہ بہتر ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا, میرا خیال یہ ہے, ان کا خیال یہ ہے. اب آپ میرے 10 سال سے اگر دوست ہیں, تو آپ نے کوئی ایک ایسا سٹیپ لیا ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی پرسنالٹی کے اس اسپیکٹ کا آئیڈیا نہ ہو. ٹھیک ہے, یا بعض اوقات یعنی کہ انسان جو ہے نا, انسان بہت گہری چیز ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں ایون دوستوں کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک آپ ان کو چیک نہ کر لیں. ایون میں آپ کو ایک اور بلکہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے عمران خان کی شادی پر سٹوری کی. اچھا, اس پہ میں جن لوگوں سے پوچھ رہا تھا, اس میں نے مرحوم نعیم الحق سے بھی پوچھا. ٹھیک ہے, اچھا, مرحوم نعیم الحق نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ عمر یہ بات غلط ہے, عمران خان نے شادی نہیں کی. اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, یعنی کہ آگے وہ اتھارٹی بن گئی, کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, ان کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کو 30-35 سال سے جانتا ہوں. عمران خان ابھی شادی نہیں کرے گا, وہ الیکشن کے بعد کرے گا, اگر اس نے کی تو. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا, اب یہ بات آپ کو, یعنی کہ آج ہم سوچتے ہیں تو لگتا ہے نا جھوٹ بول رہا تھا. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نعیم الحق کو نہیں پتہ تھا, یعنی کہ وہ میرے سے کوئی ایسا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بول رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ اس نے وہی جو آپ نے 30-35 سال کی دوستی کی بنیاد پہ جو انالیسز کیا, اس کا بھی غلط ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ چیز جو ہے نا, یہ انفارمیشن پروسیسنگ, اس میں مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا جی کہ فلاں کام یہ ہو گیا, میں کہتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو نو, کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ خبر کدھر سے آئی. کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں. آپ کہتے ہیں جی کہ میں جو بندہ جو ادھر جدھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, میرا ایک دوست ہے اور اس کے فادر ادھر تھے. میں نے کہا کہ کیا اس نے گھر آ کے کیا بات کی ہے. اچھا, میں نا یعنی کہ میں اس چیز پر بھی بلیو کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایک ہی چیز کی آپ کی اور میری تشریح میں بھی فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ مجھے تشریح کر رہے ہوں گے نا, میں کہوں گا کہ تشریح نہ کریں, مجھے یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا. تشریح میں خود کروں گا. ٹھیک ہے, تاکہ یعنی کہ میں اس کو حقائق تک جاننا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا جو اس کے ریلیونٹ لوگ ہیں میں ان سے چیک کروں گا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے نا میں آئی آلسو ٹرائی ٹو میک اے ریشنل, کہ یار یہ بات درست ہو سکتی ہے, یہ غلط ہو سکتی ہے. بائی دا وے اگلے دن میں نے کیا, ادھر جو بکاریوں پر میں نے ولاگ میں ذکر کیا, مجھے ابھی تک جو ہے نا, یعنی کہ آئی ایم اسٹل ان ڈاؤٹ کہ یار بکاری اور اتنا بڑا ان کا فنکشن. ٹھیک ہے, اور سو مچ کہ میں نے چلا دی, بلکہ آپ کو اگر یاد ہو میں نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا. اور بائی دا وے اس کے بعد نا میں نے بلکہ
کرنے سے پہلے میں نے کسی اور ایک سینئر پولیس آفیسر کو بھی کہا, میں نے کہا کہ چیک کریں ذرا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ چیک کر رہے ہوتے, لیکن میں چیک کرتا ہوں, بعد میں مجھے نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو ایز اے جرنلسٹ جو آج کے دن میں جس چیز کی بڑی ضرورت ہے نا, ہمیں وی نیڈ فیکٹ چیکرس. ٹھیک ہے, آج کے دور میں جو سچ ہے نا وہ بحران کا شکار ہے, اور جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں نا وہ ان کی ایکٹیویزم جو ہے نا وہ ان کی جرنلزم پر حاوی ہو گئی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے پوزیشن لے لی ہے اس سے اگر کوئی متضاد, کوئی ہٹ کے اس سے برعکس کوئی حقائق بھی آتے ہیں نا تو وہ ان کو خود ہی مسخ کر دیتے ہیں یا ان کو دبا دیتے ہیں کہ جیسے نا ہماری کاز اس سے متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے جرنلسٹ ہمیں حقائق سے نظریں نہیں چرانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. آپ جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کے ساتھ انویسٹیگیٹو لگائیں یا جو لگائیں, لیکن فیکٹ چیکر یعنی کہ وی نیڈ فیکٹ چیکرس. ٹھیک ہے, میں پچھلے دنوں یہ پنجاب کالج کا بھی معاملہ ہوا تھا نا, تو میں پنجاب کالج کے کسی بندے سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے لیسن ہے, ٹرائی ٹو کنورٹ دس ٹریجڈی انٹو اپرچونیٹی. میں نے کہا کہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ وہ آپ کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب ایک یہ بھی ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا ایک انٹیلیجنٹ ہونے کی علامت ہے کہ میں ہر ایک بندے کو شک کی نظر سے دیکھوں. جو کانسپیریسی تھیورسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, ہر چیز میں نا یعنی کہ شک کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کوئی بات پہ ماننی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ کین وی پروو اٹ, ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ میں کون سے ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے میں چیک کروں. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا پنجاب کالج والوں کو کہ آپ میڈیا لٹریسی کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرائیں, اپنے کالج لیول پر بھی, آپ کے اسکول بھی ہیں, اپنے جو آپ کے ادھر بچے ہیں ان کو ٹرین کریں کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کیسے کرنی ہے. کہ یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا 2-3 ڈاکٹر ہوں تو وہ جب ان کا کوئی آپس میں کلیش آتا ہے, کسی ایک کوئی ایک پیشنٹ ہے فار ایگزامپل, تو وہ ٹیسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اچھا یہ ٹیسٹ ہے, نہیں کہ فیکٹس جو ہے نا, کچھ فیکٹس تو ایسے ہونے چاہیے کہ جس پہ ہم اتفاق کر سکیں. ہمارے ہاں آج کے دور میں نا حقائق متنازع ہو گئے ہیں, آپ کے حقائق اور ہیں, میرے اور ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیسے اس فیکٹس تک پہنچے یا اس کو سچ سمجھا, میں نے کیسے سمجھا, تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. اب فیکٹ چیکنگ ہے نا, تو فیکٹ چیکنگ کے حوالے سے جو انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے انہوں نے بھی طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی اگر لیٹ سے کہ میں فیکٹ چیکنگ آرگنائزیشن ہے اور میں اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں انٹرنیشنل فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک کے ساتھ, تو میں اس میں دیکھوں گا, میں نے چیزوں کو فیکٹس کو اگر میں بیان کرنا ہے, لیٹ سے پنجاب کالج کی بات کر لیتے ہیں, تو میں اگر یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ خبر کیوں جھوٹی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے پولیس سے پوچھا ہے, اونر سے پوچھا ہے, یا میں نے فیملی سے رابطہ کیا ہے, یا جس ہاسپٹل کی بات ہے میں نے ادھر پوچھا ہے. کہ یعنی کہ میں اگر ہاسپٹل کا نام بتا رہا ہوں, میں پولیس کا بتا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بندہ ادھر سے ویریفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے ہٹ کے کوئی بندہ یقین نہیں کرتا تو دے آر ویری ڈینجرس. یعنی کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ لوگ کیوں اتنا زیادہ اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں. اور ایز اے جرنلسٹ میں نے ایک اور چیز جو ہے نا نوٹ کی ہے جس پہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا سچ سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, حقائق میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لوگوں نے جس کو حقائق سمجھا ہے نا وہ اس کی ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ اگر وہ بات کریں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے مزاج سے ہٹ کے بات کرتا ہوں نا تو آپ نے بجائے کہ آپ کہیں کہ ہاؤ کین وی پروو اٹ, ٹھیک ہے, ہونا تو یہ سوال چاہیے نا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے چیمہ صاحب, لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اب چینج ہو گئے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کے نا فلاں جگہ پہ آج کل نا وزٹ زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ اس کے فیکٹس کو کویسچن کریں, آپ ڈسکریڈٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انٹینشن کویسچن کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو ایز اے تو اس سے عمران خان صاحب نے یہ بات ریسنٹ دور کے اندر 5 سے 10 سال کے اندر ہی یہ والا جو لائے عمل لے کے آئے ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں ان مائی اوپینین, آئی مین جو کہ زیادہ لوگوں کی بھی اوپینین ہے. بٹ تھینک یو سو مچ عمر صاحب آپ کا on this note, on the note of verifying, questioning and doubting everything. This was indeed a pleasure. Thank you so much, Umar Sahab. Thank you.